سوال یہ ہے کہ تاریخی کتب میں درج ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا تو آپ سورہ کہف کی آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. اس روایت کی اسناد کے بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں، اور کیا نبی اور امام بعد وفات بھی معجزہ دکھانے پر قادر ہیں؟ یقیناً بات یہ ہے میرے دوستو، عزیزو، بزرگوں، اس کے بارے میں علماء نے بڑی تحقیقات کی ہیں. میں نے بھی اصول و شریعہ میں ایک پورا باب منعقد کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ معجزہ جو ہے اس کا حقیقی فاعل خالق کائنات ہوتا ہے. نبی اور امام کے ہاتھوں پر اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے وہ لوگوں کا بنائے وہ نبی و امام نہیں بلکہ خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے. لہذا وہ جس ان کے ہین حیات میں معجزے ظاہر ہو سکتے ہیں، ان کی ظاہری وفات کے بعد جو شہید کی موت ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. جب اللہ فرماتا ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہا کرو، بل احیاء، بول کے وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے. پر خالق جب فرما دے وہ زندہ ہیں تو پھر یہ کہنا کہ مرنے کے بعد وہ معجزہ دکھا سکتے ہیں یا نہیں، اللہ تو فرماتا ان کو مردہ ہی نہ کہو. وہ اللہ فرماتے بل احیاء، وہ زندہ ہیں. ایک جگہ فرمایا عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کی بارگاہ سے رزق بھی پاتے ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں. دوسری جگہ فرمایا ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. اگر ہمیں شعور نہیں تو ہماری عقل کی کمزوری ہے، ہمارے علم کی کمزوری ہے، ہماری علمی جہالت ہے. ورنہ جب خالق فرما دے وہ زندہ ہیں تو زندہ اگر معجزہ دکھائے تو تعجب کیا ہے. لہذا میں نے بھی یہ واقعہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں لکھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام کے بازار سے گزر کر دربار کی یزید کی طرف جا رہا تھا، ایک ایسی جگہ سے یہ قافلہ گزرا کہ وہاں ایک جو ہے اوپر غرفے میں اوپر والی منزل میں کوئی بیٹھ کے تلاوت کر رہا تھا. ام حسبتا انا صحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. جب امام کا سر مقدس وہاں سے گزرا تو اس سے آواز پیدا ہوئی، فرمایا تم اصحاب کاف کو کہ ان کے قصے کو عجیب کہتے ہو، قصہ بھی عجب من قصتہم، آؤ کربلا کے واقعات کو پڑھو، میرا قصہ اصحاب کاف سے بھی زیادہ عجیب تھا. لہذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. معجزہ حقیقتاً معجزہ فعل خدا ہوتا ہے، نبی اور امام کے ہاتھوں پہ ظاہر کرتا ہے تاکہ ان کی صداقت، ان کی حقانیت اور ان کی سچائی کائنات پہ واضح ہو جائے. جی سوال یہ ہے کہ استعماری قوتیں مختلف انداز سے توہین رسالت اور توہین قرآن پاک کر رہی ہے. شان رسالت اور شان قرآن کی عظمت پہ روشنی ڈالیں. اگر کوئی غیر مسلم یہ فعل کرے تو اس کی کیا سزا ہے، اور اگر کوئی مسلمان ایسا کرے یعنی توہین قرآن کرے، مختلف انداز سے جلائے یا کچھ کرے اور توہین رسالت کرے تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس میں مسلمان اور کافر کا کوئی فرق نہیں. اگر مسلمان اس کا ارتکاب کرے گا توہین رسالت کا، توہین قرآن کا، ادھر توہین کرے گا ادھر کافر بن جائے گا. توہین کرنے کی دیر ہے. پیغمبر اکرم کی شان میں ایک گستاخانہ جملہ کہہ دے، پیغمبر قرآن مجید کے بارے میں ایک بے ادبی کا جملہ کہہ دے، وہ کہتے ہی مرتد بن جائے گا. وہ پہلے کافر تھا یہ اب کافر بن جائے گا.
शरीयत मोहम्मदिया को हुक्म ये है कि अहले सुन्नत हो या अहले तशय्यो, तमाम का इत्तेफाक है जो पैगंबर खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे या कुरान करीम की तौहीन करे वो वाजिबुल कत्ल है। उस मुर्तद को जमीन पर बोझ बनकर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लिहाजा जो पैगंबर के खाके शाया करते हैं, तौहीन रिसालत पे मुश्तमिल फिरके फिल्में बनाते हैं, मुसलमानों की दिल आजारी करते हैं, एक तो ये इसके सबक मिलता है कि दुनिया को मालूम हो जाए मुसलमानों में हजारों इख्तिलाफ हों लेकिन पैगंबर अकरम हूं या कुरान मजीद, ये वो वजह इत्तेहाद हैं। अगर कोई अदना आधे कुल में से पैगंबर की तौहीन करे या कुरान की तजलील करे, पूरा आलम इस्लाम इकट्ठा हो जाता है और सिर भाई भाई नजर आते हैं। लिहाजा जो मुखालिफीन, दुश्मनान इंसानियत, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान रिसालत, दुश्मनान कुरान जो हरकत करते हैं, लिहाजा हमारा एहतिजाज करना समझ में आता है, एहतिजाज करना हमारा हक है। हमें उनके खिलाफ जुबान इस्तेमाल करने की, उनको धमकियां देने की, हो सके तो कत्ल करने का हमारे पास जवाज है, लेकिन उस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह हमने यौम इश्क रसूल वाले दिन किया। तौहीन करते हैं अमेरिका में बैठने वाले यहूदी, हम कराची में और लाहौर में जुलूस निकालते हैं, अपनी दुकानों को आग लगाते हैं, अपने अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं, 20-25 आदमियों को कत्ल करते हैं और करोड़ों का नुकसान करके दुनिया को खुश करते हैं। वो तो दुनिया वाले तौहीन रिसालत करने वाले बगले बजाते होंगे, शादियाने बजाते होंगे, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। एहतिजाज करना चाहिए, जोश दिखाना चाहिए, लेकिन जोश के साथ होश का दामन भी हाथों से नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि मुसलमान कौम एक मुहज्जब कौम है, अकलमंद कौम है, मुतदब्बिर कौम है, दानिशमंद कौम है। ये दुश्मन और दोस्त को पहचानती है, दुश्मन को माफ नहीं करती, कि दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन यदिही व लिसानिही, पैगंबर खातम ने फैसला कर दिया कि मुसलमान वो है कि जिसकी जुबान से और जिसके हाथों से पूरी उम्मत मुस्लिमा महफूज नजर आए। लिहाजा वो जरर पहुंचाएगा तो काफरों को, बेदीनों को, दीन के दुश्मनों को, तौहीन रिसालत करने वालों को, तौहीद के मुनकरों को, कुरान की तौहीन करने वालों को, लेकिन मुसलमान कभी मुसलमान को नुकसान पहुंचाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता।